أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا. قالوا، تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے. جیسا کہ پیچھے بھی کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا، اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد تفصیل سے 30-32 آیات پر مشتمل منافقین کا ذکر کیا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا اور گنوا کر کے یہ نصیحت فرمائی کہ جب یہ ساری نعمتیں تمہیں دینے والا رب اللہ ہے، جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے غلہ اگایا، اور یہ سارا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد توحید کا ذکر کیا، اور یہ ساری تعلیمات، یہ توحید کی تعلیم ہو، رسالت کی تعلیم ہو، شریعت کی تعلیم ہو، دین و ایمان سے متعلق احکام ہو، یہ سب کے سب بیان کرنے کے لیے اللہ نے چونکہ قرآن پاک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا ہے، تو اس بات کا بہت شدید اندیشہ تھا کہ یہ جو بنیاد ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، اسی بنیاد کو ڈیمیج کر دیا جائے. اس لیے اس بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو معجزہ ہونے کے طور پر اور اس قرآن پاک کی طرح دوسرا کلام لائے جانے پر چیلنج کرتے ہوئے اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور
یہ طاقت و قوت اور یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل سے بات گزشتہ کئی ہفتوں سے آ چکی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری کو بیان فرمایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو آخرت کا تصور ہے یہ ایمان والوں کے لیے اتنا بنیادی تصور ہے اور اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اگر یہ آخرت کا تصور ایمان والے کے پیچھے نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ دنیا کے اندر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اس لیے یہ آخرت کا تصور بہت زیادہ اہم ترین اور بنیادی توجہ کا حامل ہے۔ دراصل یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو انسان کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، جو یقین کرنے کی صلاحیت، اعتماد اور بھروسہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کا پاور کتنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ بلیف سسٹم انسان کے پاس نہ ہوتا تو انسان دنیا کے اندر کوئی کامیابی کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے دیکھیں کہ جو انٹرنل پاور اس کو ملا ہوا ہے، ایکسٹرنل پاور وہ الگ سے گیدر کرے گا، لیکن جو انٹرنل پاور اس کو ملا ہوا ہے، جس پاور کی وجہ سے وہ کسی بھی کام کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اس کا بلیف سسٹم ہی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے دکاندار کو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، دکان ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کے دل میں اگر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ دکان چلا سکتا ہے، اس کو یقین نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ دکان کامیابی کے ساتھ نہیں چلائے گا، کبھی بھی اپنے کاروبار سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ شروع ہی میں اس کو ڈاؤٹ تھا۔ جس اسٹوڈنٹ کو اپنے کامیابی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جس مینیجر کو اپنے کمپنی کے کامیاب ہونے کے حوالے سے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنی کمپنی کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو جہاں کہیں ہمیں کوئی کامیابی نظر آتی ہے، کوئی جو ہے کمال نظر آتا ہے انسانوں کی جانب سے، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ دراصل اس کامیابی کے پیچھے جو انٹرنل پاور ہے وہ اس کا بلیف سسٹم ہے کہ اسے پہلے یقین ہونا ضروری ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تبھی وہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بلیف سسٹم ہے تمام کے تمام مذاہب میں سے کسی مذہب نے اس بلیف سسٹم کو ایکٹیو کرنے کا کام نہیں کیا سوائے اسلام کے۔ اسلام نے اس سسٹم کو اتنا بنیادی مقام دیا ہے کہ اگر اس کے پاس اس سسٹم کو لے کر کے اللہ کے ایک ہونے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کے آخری رسول ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور آخرت کی زندگی پر اس کا بلیو نہ ہو، اس کا یقین نہ ہو، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انتہائی اہم ترین چیز کو دوسرے مذاہب نے اگنور کیا ہے، مذاہب سے مراد جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ورنہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر بھی یہ تین امور کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو
جن اہم ترین چیزوں کو دوسرے تمام مذاہب نے اگنور کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کو اس کے پاور کا ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے، اسلام نے اس کو سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین مقام دیا ہے کہ جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہے اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اس کا ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر آمادہ ہو بھی جائے تو کچھ دن کرے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر ویکنس آتی چلی جائے گی، اس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اس کی ایک سائیکالوجی ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی پہلے بہت ایماندار تھا یہ بندہ اور اب آہستہ آہستہ وہ بے ایمان ہوتا چلا گیا، ایسا نہیں۔ اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کو یہ غذا چاہیے، جس طرح دن میں 3 مرتبہ اس کو کھانا چاہیے اور وہ ہضم ہونے کے بعد پھر بھوک لگتی ہے، ایسے ہی جو کام آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بار بار اس کو تذکیر چاہیے، یاد دہانی چاہیے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراتے رہا کرو اس لیے کہ یہ ایمان والوں کو نفع دیتی۔ تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ہم صرف دینی معاملات کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کے اگر ہم غور کریں گے تو چھوٹے سے ہمارے کاروبار، ہماری دکان کا بھی کوئی امپلائی ہوگا، اگر آپ اس کو پوچھیں گے نہیں کہ آج تم نے کیا کیا، کتنے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں، ایک مہینے کی تمہاری رپورٹ کیا ہے، وہ پوچھیں گے نہیں تو کچھ ہی دن میں یہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو چاہتا ہے، اور اچھے کام کے اوپر اپریسیشن یہ اس کا سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے، اس کا نفسیاتی تقاضا ہے کہ اس کے اچھے کاموں کے اوپر اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ آپ کہیں سے کوئی ایک چھوٹا سا پروڈکٹ بھی خریدیں گے اور اس پروڈکٹ کے خریدنے کے وقت میں اگر آپ نے ان کیس بزنس مین کو، وہ تاجر کو آپ نے اپنا نمبر دے دیا ہوگا، آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے آپ کو میسج آئے گا کہ اسٹارز دیجیے، آپ اس کے اوپر اپنا کمنٹ کریے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کو کیسے پایا ہے، ایکسلنٹ ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ 4-5 آپشنز دیتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں اپنے کسٹمر سے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر رپلائی کرے، کچھ نہ کچھ وہ اپنا فیڈ بیک دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی سائیکالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام دنیا اس وقت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور اگر کسی اچھے کام کرنے والے کو، یہ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھائی پر اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے یہ اچھے کاموں سے پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ وانٹڈلی نہیں ہو رہی کہ چاہتے ہوئے نہیں بھئی کوئی بھی میرے کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے میں کام چھوڑ دے رہا ہوں، یہ نہیں، بہت مخلص ہیں اور کام وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپریسیشن چاہتے ہیں، سائیکولوجیکل ہے، وہ وانٹڈلی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل کہ قرآن پاک یہ اپریسیشن سے بھرا پڑا ہے، اور ایسے ہی اگر آپ اپنے دکان کے امپلائی کے لیے صرف اپریشیٹ ہی کرتے ہیں، اپریسیشن ہی آپ کا کام ہے، اس کی غلطی پر آپ اس کو ٹوکنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو یہ آپ کے کمزوری کی علامت ہے، آپ کے ویکنس کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے پاس پاورز نہیں ہیں، اور اس بات کی علامت ہے
کہ آپ کے پاس اس بندے کا ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہے اور اس بندے نے اپنا ڈیمانڈ اتنا کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ اس بندے کو ٹوکے. مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ مینیجر کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک. ایک مضبوط اور پاورفل مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا پاور ہو کہ اچھائی کے اوپر وہ جیسے اپریشیٹ کر سکتا ہے وہ غلطی کے اوپر ویسے ہی اس کی گرفت اور اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہو، اور اس کے اوپر یہ برڈن نہ رہے، یہ پریشر نہ رہے کہ اگر یہ بندہ چلا جائے تو پھر میرا کام کیسے ہوگا. یہ برڈن نہ رہے. یہ ایک کامیاب مینیجر ہوتا ہے اور اسی طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے، اور یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے ہمارا ذہن تیار ہے کہ یہ سارے کے سارے مینجمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہے، یہ سائیکالوجی کے ریکوائرمنٹس ہے، اور یہ سب کے سب کسی بھی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری امور ہے، یہ ہم اگر مانتے ہیں تو اب آ کر کے ہم کو یہ سمجھنا آسان ہے کہ قرآن پاک اور دین اور اسلام کس قدر انسانیت کی نفسیات کو، ان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے چل رہا ہے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنے بندوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہی ہے، ان کو جو ہے بہت زیادہ ان کی گرفت کی ہے، بلکہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے آپ خوشخبری بھی سنا دیجئے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی. یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور آخرت کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ اب اس طرح کے خوشخبریوں کے نتیجے میں ایک انسان ہمیشہ اچھے کام کرنے کے لیے تر و تازہ رہے گا. اس کے لیے جنت کے اندر خوشخبریاں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب بھی ان کو وہاں پر کوئی پھل دیا جائے گا. یہاں رزق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور رزق کہتے ہیں ہر ضرورت کی چیز کو. یہ ہمارے کپڑے بھی ہماری روزی کا حصہ ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے. ہر ضرورت کی چیز کو رزق کہا جاتا ہے. میرا گھر میری روزی کا حصہ ہے، میرے بیوی بچے میری روزی کا حصہ ہے. اسی وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پھلوں کا ذکر کیا وہاں ازواج مطہرات کا بھی ذکر کیا ہے، بیویوں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ بھی روزی کا حصہ ہے. کیونکہ مجھے چاہیے، میرا جسم ان کا تقاضا کرتا ہے. تو جب جب بھی کوئی روزی ان کو دی جاتی ہے، کوئی ضرورت ان کی پوری کی جاتی ہے. عجیب و غریب بات ہے، اللہ نے فرمایا قالوا، و جنتی کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے بھی ہم کو دیے گئے اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا سامان. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوتا کہ تمہیں جنت میں یہ پھل ملے گا اور یہ پھل ملے گا اور ایسی ایسی اچھی اچھی چیزیں تم کو جنت میں ملے گی، مثلا احادیث میں انار کا بھی ذکر ہے، سیب کا بھی ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں، محلات کا ذکر ہے. اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیب کی نعمت نہ دیے ہوتے اور پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک بارہا سیب کا تذکرہ آتے رہتا ہمارے سامنے کہ جنت میں سیب ملنے والا ہے، سیب ملنے والا ہے، سیب ملنے والا ہے، 1000 نے 10,000 بار 1,00,000 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے سیب ملنے والا ہے، تو کیا کوئی انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا؟ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے سیب کس کو کہتے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے سیب.
اس کا مزاق کیسا ہوتا ہے، وہ اچھا رہتا ہے کہ برا رہتا ہے کہ کھٹا رہتا ہے کہ پھیکا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو سیب سے ہم کو اٹریکشن کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ اٹریکشن کے لیے وہ ساری نعمتیں جو جنت میں ملنے والی ہے اس کا ایک ادنا سا تصور اور اس کی ایک ادنا سی مثال دنیا کے اندر رکھی جائے. چنانچہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمیں ملی ہوں یا ہمیں ملی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو دیکھ کر کے نعمت سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ دراصل جنت کو سمجھانے کے لیے ایک سائن ہے. اور ایسے ہی جہنم کے اندر جتنے عذابات ہیں، اگر اس کا مثل دنیا کے اندر نہ ہوتا تو وہ جہنم سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے جتنی مصیبتیں دنیا کے اندر ہے وہ ساری کی ساری مصیبتیں جہنم کو سمجھنے کے لیے ایک سائن، ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، تاکہ سمجھ میں آئے اور اس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے. اسی لیے وہاں پر بھی بندے یہ اظہار کریں گے، اس بات کا اظہار کریں گے کہ ملتی جلتی نعمتیں ہمیں یہاں مل رہی ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا اور بہت ہی سیٹسفیکشن کی بات ہوگی. وہ اس سے بہت مطمئن ہوں گے کہ ہمیں یہ نعمتیں جنت کے اندر مل رہی ہیں. یہاں پر لطیفے کے طور پر ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ ہمارے استاذ محترم دارالعلوم کے نائب محتمم ہیں مولانا عبدالخالق مدراسی دامت برکاتہ، تو بہت ہی زیادہ ظریفانہ مزاج رکھتے ہیں، بہت ہنستے بولتے رہنے والے، اور جب بھی ان کا درس ہوتا تو وہ درس میں ہم لوگ ہنستے ہنستے بعض مرتبہ ہم لوگ پیٹ پکڑ لے کے بیٹھ جاتے تھے، اتنا ہنساتے تھے. جیسے آپ یوں سمجھیے کہ ہنستے ہنساتے وہ بہت بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے سبق دے جاتے. یہ ایک آرٹ تھا ان کے پاس، ایک ہنر تھا، بڑا ایک ہنر ہے. جیسے ہمارے دکن کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں، بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی، ہنستے ہنساتے ہی عجیب و غریب سبق دے جاتے. تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، ہمارے مولانا عبدالخالق مدراسی دامت برکاتہ، وہ کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں نعمتیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، بس ہم تو فقیرانہ زندگی گزار لیں گے، زہد اور قناعت کے ساتھ رہ جائیں گے، اور ایسے اور ایسے. تو کہنے لگے کہ جتنے لوگ ہیں نا جو یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، کچھ محنت بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا ہیں اور دنیا سے دور رہنا ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جب بہت ادنا درجے کی جنت، جس کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہو اور چھوٹے چھوٹے پھل پھول ہو اور ایک چھوٹا سا باغیچہ وہاں پر لگا ہوا ہے، چھوٹی سی جنت اللہ میاں ان کو پکڑا دیں گے تو لے کے بہت خوش ہو جائیں گے، او ہو مجھے جنت مل گئی، جنت مل گئی، جنت، اللہ بہت خوش ہو جائیں گے. اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی سے بڑی نعمتیں دے رکھی، ان کو بڑا محل بھی چاہیے، محل کے اندر ایک بہت زبردست باغ بھی چاہیے اور بڑا گارڈن چاہیے، اور وہاں جو ہے ان کے لیے سوئمنگ پول چاہیے اور نہریں چاہیے اور بڑے پھل پھول چاہیے، زبردست قسم کے پرندے چاہیے، اور یہ اور وہ بہت دیر تک نعمتیں گناتے رہے. تو یہ سب چیزیں چاہیے حلال کمائی سے. تو اب اگر جنت میں جب وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا ایک مقام و مرتبہ دیں گے، لو تمہاری یہ جنت ہے، تو اندر جا کے باہر نکل کے بولیں گے اللہ تعالیٰ اتنا تو ہم دنیا کے اندر ہی دے دیے تھے، آپ اتنا سب تو ہم کو اور اچھا چاہیے. تو یہ وہ ڈیمانڈ کر سکیں گے. کیوں؟ سمجھانے لگے کہ دراصل اللہ نے فرمایا ہے رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے متشابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، بلکہ دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں سے متشابہ بنائی ہے. لیکن وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ترین ہیں، کہ جس کے سلسلے میں حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسی آنکھ نے آج تک اسے نہیں دیکھا، ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کہ اتنی اعلیٰ معیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے آج تک اسے سنا ہے، نہ کسی ذہن و خیال میں کسی ذہن میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے مزاحاً یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا کہ جب یہ جو ہے محنت نہیں کرنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ پکڑا دیں گے جنت تو وہ خوش ہو جائیں گے اسی میں، اور یہ جو ہمارے بڑے لوگ رہیں گے وہ کہیں گے اللہ میاں اتنا تو ہم کو دنیا میں ملا تھا اور اس سے اور آگے کا چاہیے۔ تو بہرحال وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے، سمجھانے کے لیے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ آگے اللہ نے فرمایا بھئی آپ کے پاس بڑا زبردست گھر ہے، بڑی زبردست غیر معمولی حویلی ہے، ہر طرف سے تازی ہوائیں ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور جو ہے بڑے زبردست اندر باغ ہے، پرندے اندر چہچہا رہے ہیں اور پھول اندر لہلہا رہے ہیں، بڑی زبردست کھیتیاں وہاں پر ہیں، اور زبردست قسم کا فرنیچر بھی اندر ہے، اور ہر قسم کی نعمت وہاں پر موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو لینے کے بعد بھی ایک کمی تو بہرحال محسوس ہوتی رہے گی، جو کمی ہمارے ان نوجوان ساتھیوں کو محسوس ہوتی ہے کہ جن کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی لو یہ گھر بھی ہے، یہ کمرہ بھی ہے، یہ فرنیچر بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، سکون سے آرام سے یہاں پر رہو، تو سب کچھ لے کر کے بھی کہیں گے مولانا آرام تو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں بھئی؟ ارے بھائی سب ملے لیکن بیوی نہ ہو تو آرام کہے کا ہے، سب کچھ فرنیچر ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ وہی نفسیاتی تقاضا ہے، اللہ نے نفسیات کا لحاظ بڑا رکھا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اگر بیوی ہے اور آپ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اگر ویسے ہی سو رہی تھی تو اور ذرا تھوڑا سا اوڑھ کر کے کروٹ پلٹ کر کے وہ سو جاتی ہے، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہی، کیسے آ رہی، کیسے سفر رہا، کچھ کھائے کہ نہیں کھائے، راستے میں کہیں چائے وائے بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، طبیعت کیسی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ وہ زبردستی آج کل تو چابی لے کے چلے جا رہی، آٹومیٹک باہر سے ہی دروازہ کھول لے رہی، بیل بھی مارے تو غصہ آتا ہے کہ کیا ہے کہ بیچاری کو، اس وجہ سے دروازہ کھول لے کے اندر چلے گئے، واش روم جا کے منہ ہاتھ دھو لے کے کر لے کے، تھوڑا سا کپڑے وپڑے بدل لے کے، اب بیچاری سو رہی تو کیا کریں گے، اپن بھی سو گئے، نہیں تو جاتے جاتے ہوٹل سے کچھ تو بھی چکن 65 وہ لے کے چلے گئے، خود بھی تھوڑا کھا لیے اور اس کے واسطے تھوڑا بچا کے رکھ دیے۔ یہ اگر رہا تو کہیں بھی سکون اور آرام نہیں۔ بیوی رہی تو مطہرہ رہنا، پاکیزہ رہنا، خیال کرنے والی رہنا، محبت کرنے والی رہنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کے ساتھ مطہرہ کی صفت لگائی، اور ایک نہیں کئی ازواج کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے نفسیاتی تقاضا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بول لینے کو ہمت نہیں ہو رہی اور خالی دوستوں کے درمیان بول لے کے خوش ہو جا رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ازواج کا تقاضا بنیادی طور پر مرد کے اندر پایا جاتا ہے، تقاضا نہیں ہے تو خواہش پائی جاتی ہے، یہ بنیادی طور پر ہے، اور یہ نفسیاتی تقاضا اور نفسیاتی خواہش ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، یہاں ہمت نہیں کر سکتے تو نکو کرو، وہاں تو ازواج دوں گا میں تمہیں، ازواج مطہرہ دوں گا، کئی بیویاں دوں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اب مرتے کی جب مرتے کی، یہ سب اب ختم ہوتا کی جب ختم ہوتا کی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ تو بہرحال آج کے سبق سے بنیادی طور پر جو بات میں پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام اور دین یہ پورا کا پورا ڈیزائن کیا گیا ہے انسانوں کی نفسیات اور ان کے نیچر کو سامنے رکھ کر کے۔ اس وجہ سے کوئی انسان اس دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے دین پر عمل کرنا پاسبل نہیں ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا یہ کہنا خود اس کے نیچر اور اس کے نفسیات کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ شروع کر لیں گے اپنی کلاس
فہم قرآن کی کلاس انشاءاللہ شروع کر لیں گے. جزاک اللہ.